سوچو اور کوئی طریقہ اختیار کرو۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ کچھ بتاؤ، تو لوگوں نے کہا شام کی سرزمین پر کوئی کاہنہ رہتا ہے، اس زمانے میں پھال نکالنے والی کاہنہ ہوتی تھی، وہ جو کہہ دیتی لوگ اس کی باتوں پہ یقین کرتے مان لیتے تھے۔ وہاں سے قاصد تیار کیا گیا حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے۔ کن کو بچانے کے لیے؟ حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے قاصد تیار کیے گئے۔ ان کے لیے توشے کا انتظام ہوا، ان کی سواری کا انتظام ہوا، اسے شام بھیجا گیا۔ اور جب شام پہنچے، کاہن کے دربار میں جب پہنچے یہ لوگ قاصد، تو لوگوں نے بتایا مکہ کی سرزمین پر سردار مکہ حضرت عبدالمطلب کے گھر میں 10 بیٹے ہیں، لیکن 10 بیٹے میں جو کڑے جوان بیٹے ہیں، سارے بیٹوں میں جو حسن کا ملکہ رکھتا ہے، جو حسین و جمیل کہلاتا ہے، لاکھوں دنوں کی دھڑکنیں بنا ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں حضرت عبداللہ ہے۔ اس لیے بتائیے کوئی اور طریقہ ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ قرآن دازی ہو چکی ہے، تینوں مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام آیا ہے۔ اس کاہن نے کہا تھا اے مکہ سے آنے والے مسافروں سنو، اس کا طریقہ یہ ہے، جاؤ سردار مکہ کو میرا سلام کہنا، اور سردار مکہ سے کہنا حضرت عبداللہ کو بچانا ہو تو اس کا طریقہ ہے ایک مرتبہ قرآن دازی کرو، 10 کے نام کم نہیں بلکہ اب تو 9 بیٹے کو چھاٹ دو، ایک طرف عبداللہ کو رکھو، ایک طرف اونٹ کا نام ڈالو، 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالو، اس کے بعد نکالو، اور جب نام نکالتے جاؤ، جب اونٹ پر جب نام عبداللہ کا نکلے 100 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب تک عبداللہ کا نام نہ نکلے تب تک اونٹ کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ وہاں سے قاصد چلا، مکہ پہنچا، دربار حضرت عبدالمطلب میں پیش کیا گیا، کہا اس وقت سردار مکہ آپ کے لیے کاہن نے جو سوال بھیجا ہے اور جو جواب بھیجا ہے، جو مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے، بیٹا آپ کا عبداللہ ہے، ایک طرف آپ ایک بیٹے کو نام رکھیں حضرت عبداللہ کا اور 100 اونٹ کا نام رکھیں، ایک جگہ جا ڈال دیں، بچے کو نام نکالنے کو کہے، نام نکالا گیا قرآن دازی نے، تو 100 اونٹ رکھے کے رکھے رہ گئے، حضرت عبداللہ کا نام بولا، دوسری بار ایک حضرت عبداللہ کا نام نکالا گیا، لیکن 200 اونٹ کا نام نہ نکل سکے، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تیسری مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ ہوئے، فرمایا 9 مرتبہ اونٹ 900 بڑھا دیے گئے، مگر نام حضرت عبداللہ کا نکلتا گیا۔ مشیت خدا کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، یہ لوگوں کا مشورہ تھا، عبداللہ کو بچا دیا جائے، مگر مشیت چاہتی تھی آزمایا جائے عبدالمطلب اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا قربان کر سکتا ہے۔ 100 اونٹ نہیں، 200 اونٹ نہیں، 300 اونٹ نہیں، 400 500 600 اونٹ نہیں، 700 800 اونٹ نہیں، بلکہ 900 اونٹ کا نام لکھ کر کے ایک طرف ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام ڈالے گئے، اور جب قرآن دازی کی گئی نام نکالا گیا تو اس وقت نام حضرت عبداللہ کا نہیں اونٹ کا نکلا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا مکہ والوں، عبداللہ اب بچا ہے، 900 اونٹ قربان کرنے ہوں گے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا سردار مکہ اگر آپ نہیں تو ہم یہ خدمت کرنے کے تیار ہیں، مگر حضرت عبدالمطلب نے کہا لوگوں، اللہ نے عبدالمطلب کو بیٹا بھی دیا ہے اور دولت بھی دیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا بیٹا بھی دیا ہے اور لڑکا بھی یہ دیا ہے کہ سرکار بنایا ہے اللہ نے۔ 900 اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پر ذبح کیے گئے۔ کتنے؟ 900 ذبح کر دیے گئے، مکہ کے سرزمین پر تقسیم کر دیا گیا، اور سارے غریب امیر یتیم بیوہ بے سہارا سب کو کھلایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بچا لیے گئے، حضرت عبداللہ بچا لیے گئے، حضرت عبداللہ بچے، لیکن حضرت عبداللہ جب بچے ہیں آپ نے میرا کچھ سنا ہے، لیکن میرے انداز میں سنا تھا۔ حضرت عبداللہ بچا لیے گئے، اب سنیے حضرت عبداللہ جو اتنے باپ کے حسین بیٹے تھے کہ مکہ کی سرزمین پر ہر دل میں راج کرتے تھے، ہر دل میں جن کی حکومت تھی، ہر دل میں جن کی چاہت تھی، وہ حضرت عبدالمطلب کے
وہ بیٹا حضرت عبداللہ، آپ نے ابھی ابھی مجھ سے پیش و خطیب سے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، شادی حضرت آمنہ خاتون سے ہوئی، شادی حضرت آمنہ خاتون سے ہوئی، مگر حضرت عبداللہ کو یوں ہی نہیں بچا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ یوں ہی نہیں بچے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کے باپ تھے یہ، جن کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہی تھی، جن کے پیشانی سے آیا تھا یہودی جانتے تھے عبداللہ کے پیشانی پر جو نور چمک رہا ہے وہ کسی اور کا نور نہیں ہے، یا آخری پیغمبر جو ہمارا انجیل کہتا ہے، جو کتاب اللہ میں ہے کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کی جو جو نشانیاں ہوگی، ان کے باپ کے اندر یہ نشانی پائی جائے گی، ان کے باپ کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی، ان کے اندر یہ حسن ہوگا، ان کا یہ طریقہ ہوگا، ان کا چال ڈھال یہ ہوگی، چال ڈھال یہ ہوگی، ان کے چلنے کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب جب میں خانہ کعبہ کے سامنے آتا اور جب جب میں دروازے کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا تو فرماتے ہیں کعبہ کے اندر جو بت ہوتے وہ منہ کے بل گر جایا کرتے تھے، اس لیے سردار مکہ کہا کرتے تھے وہ عبداللہ جب بھی تو آتا ہے تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مت کھڑا ہوا کرو، بازو میں جا کے کھڑا ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ کو سامنے نہیں کھڑا ہونے دیتے، مگر لوگوں شادی کا وقت آیا، انتخاب ہوا، حضرت آمنہ خاتون کا انتخاب ہوا، شادی ہو گئی، مگر حضرت آمنہ خاتون کے ساتھ شادی تو ہوئی تھی، مگر آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے مبارکباد دینے کوئی ایرا گیرا نہیں آتا ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا میلاد کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے میلاد جو ہو رہا ہے ہم جشن منا رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، تاریخ ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میلاد پڑھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ آپ میلاد پڑھتے ہیں ثبوت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے اپنے باپ کا میلاد پڑھا ہے؟ اس میں کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے باپ کا میلاد پڑھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں آپ اپنے دادا کا میلاد پڑھے ہیں؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں بتائے گا کہ میں نے اپنے دادا کا میلاد پڑھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں آپ اپنے پیر کا میلاد پڑھے ہیں؟ کوئی نہیں بتائے گا میں نے اپنے پیر کا میلاد پڑھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں بتاؤ کبھی آپ نے اپنے مرشد کے مرشد کا میلاد بنایا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا کہ میں نے اپنے پیر کے پیر کا میلاد بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کسی کا میلاد نہیں بنایا تو پھر رسول اللہ کا میلاد کیوں بنا رہے ہو؟ جب آپ نے اپنے باپ کا میلاد نہیں بنایا تو رسول کا میلاد کیوں بنا رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے پیر کا میلاد نہیں بنایا تو رسول اللہ کا میلاد کیوں بنا رہے ہو؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے استاد کا میلاد نہیں بنایا رسول اللہ کا میلاد کیوں بنا رہے ہو؟ تو میں آپ کو ایک ہی جواب دینا چاہتا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے باپ کا میلاد اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ ہمارے باپ کا میلاد جو منائیں گے نا تو ہمارے باپ میں جتنی عیب ہے نا وہ ظاہر ہوگا، ہمارے باپ میں جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوگی۔ ہمارا باپ جب پیدا ہوا تھا نا تو ایک جھنڈی میں لپٹے ہوئے تھے، ایک جھنڈی میں لپٹے ہوئے تھے، اور اس جھنڈی میں جب لپٹ کر کے پیدا ہوئے تھے نا تو نجاست کے عالم میں تھے۔ دنیا میں ماں کے شکم سے آئے تو نجاست آلود تھے، جب دنیا میں آئے تو ماں بھی نجس تھی، بیٹ باپ بھی نجس تھا۔ ہم یہ نہیں کر بتانا چاہتے ہمارے باپ کا میلاد جو ہو تو میرے باپ کے عیوب سامنے آئے۔ میری ماں 40 سال تک نجس رہی، 40 دن تک نجاست میں وہ ملوث تھی، 40 دن تک نماز نہ تھی، وہ 40 دن تک قرآن نہیں چھو سکتی تھی، وہ 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میرا باپ کب کا عالم تھا، پیدا ہوا تو نجاست آلود تھا، نجاست میں جتنا پڑا ہوا تھا۔ ہم اپنے باپ کا میلاد نہیں بنا سکتے، مگر لوگوں جواب دینا چاہتا ہوں رسول اللہ کا میلاد ہم کیوں بناتے ہیں؟ رسول اللہ کا میلاد اس لیے بناتے ہیں ہماری ماں نے بھی خواب دیکھا تھا، مگر میری ماں خواب دیکھتی ہے کہ ان کے پیٹ میں جب میں تھا تو بتاتی ہے کہ میرے پیٹ میں میرا بیٹا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ پہلا مہینہ ہوا تو الٹی شروع ہوئی، دوسرے مہینے ہوئے تو چلنے میں تکلیف ہوئی، تیسرا مہینہ ہوا تو بیٹھنے میں تکلیف ہوئی، چوتھا مہینہ ہوا تو کام کرنے میں تکلیف تھی، پانچواں مہینہ ہوا تو کھانا بنانے میں تکلیف تھی، چھٹا مہینہ ہوا تو مجھے سونے جاگنے میں تکلیف تھی، ساتواں مہینہ ہوا تو میں کوئی کام کرنے سے قاصر تھی، آٹھواں مہینہ ہوا بڑی مشکل سے چل سکتی تھی، نواں مہینہ ہوا تو نفسی کا عالم تھا، پتا نہیں بیٹا زندہ پیدا ہوگا یا مردہ، نفسی کا عالم تھا، معلوم نہیں میں زندہ بچوں گی یا نہیں بچوں گی۔
میری ماں کی حالت ایسی تھی، میرے باپ کی پوزیشن ایسی تھی، تو لوگوں ہم نے پوچھا لوگوں چلو اب ہم اپنی ماں کی بات تو آپ کو بتا چکے ہیں، وہ تکلیفوں کا سامنا کر رہی تھی، وہ مصیبتوں کا سامنا کر رہی تھی، مگر آؤ مکہ کی سرزمین پہ چلتے ہیں، آپ نے شادی سماعت فرمایا ہے، مگر مکہ کی سرزمین پہ چلتے ہیں، اور اسی مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کے گھر میں چلتے ہیں، عبد المطلب کے گھر میں حضرت آمنہ خاتون سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ خاتون ذرا یہ تو بتاؤ، آپ عورتوں کو بھی بچہ ہوا ہے، آپ عورتوں کو بھی حمل قرار پایا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ جب حمل سے ہوئی تھی، آپ کا بیٹا آپ کے شکم میں ناز میں آیا تھا، تو ذرا یہ تو بتائیے کہ عام عورتوں کی طرح کیا آپ کو کبھی تکلیف تھی؟ عام عورتوں کی طرح آپ کو بھی الٹی ہوئی تھی؟ عام عورتوں کی طرح آپ کو بھی کھانے پینے میں تکلیف ہوتی تھی؟ تو سنیے ماں کی نبی کی بات فرماتی ہے، لوگوں دوسروں کی بات کرتے ہو، آؤ میں تم کو بتاتی ہوں، نبی کی ماں فرماتی ہے میرا میکا بھی مکہ تھا، میرا میکا بھی مکہ تھا، نہیرا بھی مکہ تھا، سسرال بھی مکہ تھا، فرمایا یہاں سے نکلوں تو دراصل میکا ہے، نہیرا ہے، اور وہاں سے نکلوں تو یہ سسرال ہے۔ تو گاؤں کی لڑکی جو نکلتی ہے تو زیادہ پردہ نہیں کرتی، اس لیے کہ سب دیکھے والے ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے، اس لیے گاؤں میں لڑکیاں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کوئی چاچا لگتا ہے، کوئی پھپھا لگتا ہے، کوئی بھائی لگتا ہے، کوئی دادا لگتا ہے، کوئی باپ لگتا ہے، کوئی اپنے کوئی ماموں کوئی اپنے رشتے دار ہوتے ہیں، پردہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں لوگوں سوال کرنے والوں، تم عام عورتوں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، میں بھی بغل میں کھڑا رہتی تھی، اپنے سہیلیوں کے ساتھ میں گھر سے نکلتی تھی، اور سہیلیوں کے ساتھ جب کنویں میں پانی لینے جاتی تھی، جب میری سہیلیاں رسی باندھ کر کے کنویں سے پانی کھینچ لیتی تھی، سب کے بعد میں جب کنویں کے قریب پہنچتی تھی، اور جیسے ہی میں رسی باندھ کر کے کنویں میں ڈول کو ڈالنا چاہتی تھی، عجیب ماحول ہوتا تھا، ساری لڑکیاں میری ساری سہیلیاں رسی باندھ کر ڈول سے پانی نکالتی تھی، میں جیسے ہی ڈول میں رسی باندھ کر کنویں میں چھوڑنا چاہتی تھی، تو جو پانی 50 فٹ نیچے ہوتی تھی، میرے ڈول کے کنواں میں ڈالنے سے پہلے پانی کنارے آ جایا کرتی تھی، میرے ڈول ڈالنے سے پہلے جب 50 فٹ نیچے پانی ہوتا تھا، وہ پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، میں آمنہ پانی ڈول سے نکال کر گھر چلی آتی تھی، سہیلیاں پوچھتی تھی اے آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے جو پانی نکالا ہے، میں نے تو 50 فٹ ڈول میں رسی باندھ کر پانی نکالا، کیا وجہ ہے کہ تم کو رسی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑی، ٹانکی سے ہاتھ لے کے پانی نکالی ہو؟ آمنہ ذرا بتاؤ دعا کیا پڑھ کے تم نے تب کیا ہے، دعا پڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے پہلے میں شادی سے پہلے رسی باندھ کر کے ہی پانی نکالا کرتی تھی، مگر شادی ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ جب سے آیا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جب میں کوئی کام کرتی ہوں تو کام کرنے سے پہلے کام ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے میری سہیلیاں اتنے ہی پہ بس نہیں، ابھی پانی لے کے گھر پہنچے تھے، خانے کعبہ حدیمِ کعبہ میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے انہوں نے سوال کر دیا، اے عبد المطلب ایک سوال ہے، اور سوال بڑا گہرا ہے، سوال بڑا انوکھا ہے، سوال بہت عجیب و غریب ہے، عبد المطلب صحیح سوچ کے جواب دے گا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مکہ کے رئیس و بولو کون سا سوال کرنا چاہتے ہو، بتاؤ کون سا تمہارا سوال ہے جو عبد المطلب سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سردار مکہ نے ایک زبان ہو کے کہا تھا، عبد المطلب ہم نے شام کے منڈی کو بھی دیکھا ہے، یمن کے منڈی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے ملک فارس کے بازار کو بھی دیکھا ہے، اے عبد المطلب مگر ہر بازار میں جا کر ہم رئیس مکہ ہیں، سردار مکہ ہیں، روپیے کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، دولت کا انبار بڑا ہوا ہے، جس منڈی میں جاتے ہیں جیسا ہی من چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں، مگر عبد المطلب جب تیرے گھر کے بازو سے ہم گزرتے ہیں نا تو تیرے گھر سے جو خوشبو آتی ہے عبد المطلب، میں نے وہ خوشبو نہ تو مصر کے بازار میں دیکھا ہے، نہ وہ خوشبو شام کے منڈی میں دیکھا ہے، نہ خوشبو ہم نے بھارت کے ملک میں دیکھا ہے۔ اے عبد المطلب مجھے بتاؤ تیرے گھر سے جو خوشبو آتی ہے نا اس خوشبو کا جواب نہیں ہے، عبد
मुतल्लिब फरमाते हैं कि लाजवाब हो गया, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फरमाया लोगों सवाल तो बड़ा अहम है मगर उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाया जवाब मेरे पास नहीं है। लोगों ने कहा खुशबू आपके घर की है, इत्र आपके घर का है, जवाब आपके पास नहीं का लोगों, जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी बहू इसका जवाब देगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूलल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, फैजाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि जिंदाबाद। आमदर का सही मतलब अभी इब्तिदाई शेर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 10:50 हो गया, 10 मिनट में क्या बोलूँगा, फिर भी कोशिश कर। फरमाया रुको, घर पहुंचे, बहू से पूछा बेटी आमना, अब बहू सवाल एक है, सवाल मेरा नहीं है, सवाल तो मक्का के सरदारों का है, सवाल तो मक्का के लोगों का है, सवाल तो मक्का के रईसों का है, सवाल तो मक्का वालों ने किया है, लेकिन पूछ मैं रहा हूँ बेटा, सोच समझ के जवाब देना। हज़रत आमना फरमाते हैं हुजूर फरमाइए क्या बात है। कहा बेटा मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सोच रहा था कि पूछूं मगर सवाल करने के लिए बेटी बताओ, मैं जब घर में आता हूँ ना तो जिस जगह पे बैठता हूँ वो जगह खुशबू होती है, जिस चीज को हाथ लगाता हूँ, मैं जिस चीज को हाथ लगा देता मेरा हाथ भी घंटों होता रहता है। बेटा ये बताओ जो तुम इत्र इस्तेमाल करती हो ना, बेटा बताओ वो इत्र कहाँ है। बादशाह साहब मेरे साथ जिंदा रहो, अल्लाह मदद फरमाए। इस बाजार से तूने इत्र मंगाया रे, इतना पूछना था। नबी की मां बैठे आमना खातून फरमाती है अब तक सब्र सब्र से काम लिया करना था मगर दादा जान के सवाल करने पे हजरत आमना फरमाती आंखें लगातार हो गई। हमारा हुजूर क्या बताओ जब से आपका नूर नजर हजरत अब्दुल्लाह की अमानत मेरे पेट में आई है, अब सवाल नहीं समझ में आता, मेरे जिस्म में जो खुशबू पैदा हो गई है, अब तो जीत को हाथ लगा देती हूँ, जीत भागने लगती है, जहाँ मैं जमीन मोड़ता हो जाती है। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हजरत आमना फरमाती है अब्बा हुजूर यही खसूसियत है। मगर मैंने पूछा आमना खातून ये तो खसूसियत थी मगर बता पहला महीना कौन सा था, कौन सा था? हजरत आमना खातून जब हमल से थी पहला महीना, पेशरो खतीब ने अब मुझसे पहला महीना रजब का था, पहला महीना रजब का महीना था जब हजरत आमना खातून हमल से थी। फरमाती है पहला महीना था, अचानक मेरे घर के अंदर मैं अकेली थी, मैंने देखा मेरे घर में पुरानी सूरत वाला बुजुर्ग दाखिल हुआ है, मैंने उनकी सूरत को कभी नहीं देखा था। जब फरमाते मैं उनको कभी नहीं देखा था, फरमाती उनकी सूरत को देखा और जैसे देखा फरमा गई मगर जैसे वो बुजुर्ग कदम रख जाते मेरे घर में तशरीफ लाए, दस्ते मुबारक सर पे रखा, फरमाया बेटी आमना घबराने की जरूरत नहीं है,